بعد آگے سورہ شورا ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ یہ سورت بھی جو ہے وہ مکی سورت ہے اور اس کی 227 آیات ہے۔ آغاز کرتے ہیں۔ آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ اس سورت کے اندر جو ہے وہ کفار مکہ کی طرف توجہ دلائی ہے، اور قوموں کے احوال اس سورت کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، جو کہ ہم بہت دفعہ پڑھ کر آ چکے ہیں، تو ہم اس کو پھر ترجمے کی صورت میں دیکھیں گے۔ کوئی ایسی بات جو نہیں ہوگی تو پھر ہم اس کی وضاحت دیکھ لیں گے۔ سورۃ الشورى طاسین، یہ روشن کتاب کی آیات ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے اس صدمے میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، اور اگر ہم چاہیں تو ان پر ابھی آسمان سے ایک ایسی نشانی اتار دیں جس کے سامنے ان کی گردنیں جھک کر رہ جائے گی، اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی، مگر یہ لوگ اس سے منہ کر پھیرنے ہی والے ہیں۔ تو اب جب کہ وہ جھٹلا چکے ہیں تو عنقریب ان تک پہنچ جائے گی خبریں اس چیز کی جس کا یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے۔ عنقریب یعنی عذاب آ جائے گا جس کا کفار مکہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کیا یہ لوگ زمین کو نہیں دیکھتے کہ اس میں ہم نے کس قدر عمدہ چیزیں اگائی ہیں ہر قسم کی؟ یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے، لیکن ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے، اور یقیناً آپ کا رب بہت غالب ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور یہاں سے پھر آگے قوموں کے احوال شروع ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ ارشاد کو جب پکارا تھا آپ کے رب نے موسیٰ کو کہ جاؤ اس ظالم قوم کے پاس، یعنی فرعون کے پاس، کیا وہ نہیں ڈرتے تھے؟ اس نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، اور میرا سینہ بھپتا ہے اور میری زبان بھی روا نہیں، لہٰذا آپ یہ پیغام ہارون کی طرف بھیجیے، یعنی یہ کہ انہیں بھی میرے ساتھ لگا دیجیے۔ یہ بات ہم لوگ سورۃ طٰہٰ کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ اور میرے ذمہ ان کا ایک جرم بھی ہے، چنانچہ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ یعنی مصر میں حضرت موسیٰ کے ہاتھوں ایک کپتی یعنی فرعونی ایک قتل ہو گیا تھا، تو حضرت موسیٰ کو تھا کہ شاید انہیں یاد نہ آ جائے اور پھر کہیں میرے لیے جو ہے وہ یہ مشکل نہ ہو جائے، تو لہٰذا آپ ہارون علیہ السلام کو بھی بھیج دیجیے میرے ساتھ۔ اللہ نے کہا، ہرگز نہیں، تم دونوں جاؤ ہماری نشانیوں کے ساتھ، ہم یقیناً تمہارے ساتھ ہے، سب کچھ سننے والے ہیں۔ تو تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس اور اسے کہو کہ ہم رسول ہیں رب العالمین کے، کہ بھیج دو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ فرعون نے کہا کہ کیا ہم نے تمہیں چھوٹے ہوتے اپنے ہاں پالا نہیں تھا، اور تم نے اپنی زندگی کے کئی سال ہمارے ہاں گزارے نہیں تھے، اور تم جو اب وہ کام کیا ہے، تو یعنی تم نے جو اپنا وہ کام کیا اور تم ناشکروں میں سے ہو، یعنی تم اب جو ہے وہ فرعون نے اپنے احسانات جتائے اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو یاد کرایا کہ تم نے ہمارے ایک آدمی کو قتل بھی کیا تھا، اور پھر بھی ہمیں تمہیں چھوڑ دیا، اور پھر بھی تم جو ہے وہ احسان فراموشی کر رہے ہو اور آگے ہو ہمیں یہ بات کہنے کے لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں نے وہ تب کیا تھا جبکہ میں نادانوں میں سے تھا، مجھے نہیں پتا تھا، اور پھر میں تمہارے ہاں سے بھاگ گیا جب مجھے تم سے خوف محسوس ہوا، پھر میرے رب نے مجھے حکم دیا اور مجھے رسول بنایا، تو میں اب آ گیا تمہارے پاس، اور یہ وہ احسان ہے جو تم مجھے چتلا رہے ہو، جس کے عوض تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو بھی جواب دے رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ کہ اپنے محل میں تم نے ایک اسرائیلی بچے کی پرورش کی جو اس کا احسان تھا، اس کے عوض آپ نے میری قوم کو جو ہے وہ غلام بھی تو بنا کے رکھا ہے نا۔ فرعون نے کہا، یہ رب العالمین کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا، آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کا آقا اور مالک، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ فرعون نے اپنے ارد گرد لوگوں سے کہا کہ کیا آپ سن نہیں رہے؟ اس نے کہا کہ وہ تمہارا رب بھی ہے اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا رب بھی ہے۔ تو فرعون نے درباریوں سے پھر یہ بات کی کہ تمہارا یہ رسول جسے تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، یقیناً یہ تو دیوانہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کا بھی، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ اور حضرت موسیٰ نے بلکہ اسے فرعون نے کہا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو میں تمہیں قیدیوں میں داخل کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگرچہ میں تمہارے پاس کوئی واضح نشانی لے کر آؤں، یعنی اگر میں تمہارے پاس کوئی واضح نشانی لے کر آؤں پھر بھی ایسا کرو گے؟ تو اس نے کہا، اچھا دکھاؤ کون سی واضح نشانی ہے اگر تم سچے ہو۔
تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ اچانک ایک سانپ بن گیا، اور اپنا ہاتھ گریبان سے کھینچا تو وہ سفید چمکدار دیکھنے والوں کے لیے۔ تو فرعون نے بجائے یہ کہ اسلام قبول کرنے کی کیا کہا، اپنے سرداروں سے کہا کہ یہ تو ایک ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ اپنے اس جادو کے بل سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے۔ تو تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو؟ تم درباریوں نے کیا کہا کہ اس کو اور اس کے بھائی کو کچھ دن یہاں مہلت دے دے، اور پیغام بھیجے پورے شہر میں کہ جتنے ماہر جادوگر ہیں وہ سارے آپ کے پاس آ جائیں۔ تو یوں جمع کر لیے گئے تمام جادوگر ایک مقرر دن کے وعدے پر، اور لوگوں سے بھی کہہ دیا کہ تم جمع ہو جاؤ تاکہ ہم پیروی کریں جادوگروں کی اگر وہی غالب رہے۔ تو جب جادوگر آ پہنچے تو انہوں نے فرعون سے پوچھا کہ کیا ہمیں انعام ملے گا اگر ہم جیت گئے تو؟ فرعون نے کہا کہ تم میرے ہاں مقربین لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے، میں تمہیں اپنے ہاں درباریوں میں شامل کر لوں گا۔ تو موسیٰ نے ان سے کہا کہ پھینکو تم لوگ جو کچھ پھینکنے والے ہو۔ تو انہوں نے پھینک دی اپنی رسیاں اور لاٹیاں، اور فرعون کی عزت کی قسم یقیناً ہم ہی غالب رہنے والے ہوں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا پھینکا تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ نکل گیا، وہ فریب جو ان لوگوں نے بنایا تھا۔ تو سارے جادوگر بے سجدہ، بے اختیار جو ہے وہ سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے کہ ہم تمام جہانوں کے رب پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون نے کہا کہ کیا تم لوگ ایمان لے آئے ہو اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا؟ یقیناً یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا، یعنی یہی تو ہے موسیٰ، موسیٰ نے تمہیں جادو سکھایا۔ تو بہت جلد تمہیں اس کا انجام پتا چلے گا کہ میری اجازت کے بغیر تم نے ایسا کیا تو اب میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سے کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ تو جادوگروں نے کہا کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں، یقیناً ہم اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانے والے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطاؤں کو بخش دے گا کہ ہم ہی سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ اور ہم نے وہی کر دی موسیٰ کی جانب کہ میرے بندوں کو راتوں رات نکال لے جاؤ، یقیناً تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ تو فرعون نے تمام شہروں میں پھر نقیب بھیج دیے، یقیناً یہ تو مٹھی بھر لوگ ہیں، اور بلا شبہ انہوں نے ہمارے غصے کو بھڑکا دیا ہے، اور یقیناً ہم سب خطرے میں پڑنے والے ہیں۔ بس یوں نکالا ہم نے انہیں باغات اور چشموں میں سے اور خزانوں اور عمدہ قیام گاہوں میں سے۔ اس طرح ہوا ان چیزوں کا وارث ہم نے بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ تو انہوں نے ان کا تعاقب کیا صبح ہوتے ہی۔ پھر جب دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا کہ اب تو ہم پکڑے گئے ہیں۔ موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، یقیناً میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میرے لیے رستوں کو پیدا کر دے گا۔ تو ہم نے وہی کی موسیٰ کی طرف کہ ضرب لگاؤ اپنے عصا کے ساتھ سمندر کو، تو وہ پھٹ گیا اور ہر حصہ ایک بہت بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا، اور ہم قریب لے آئے وہیں پر دوسروں کو بھی، یعنی آل فرعون بھی اس میں آگے، اور ہم نے نجات دی موسیٰ کو اور ان کے ساتھ جو کوئی بھی تھا سب کو۔ پھر ہم نے غرق کر دیا آل فرعون کو۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، لیکن ان کی اکثریت جو ہے وہ ایمان لانے والی نہیں، اور یقیناً آپ کا رب بہت زبردست ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آتا ہے کہ ان کو ابراہیم علیہ السلام کی خبر بھی پڑھ کر سنائیے، جب اس نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم لوگ یہ کن کی پوجا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور انہی کے سامنے اپنے جو ہے وہ بیٹھے رہتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کیا وہ تمہاری بات سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو، یا تمہیں کوئی نفع اور نقصان دیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے پایا، لہٰذا ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، ہم نے تو اتنا کوئی خاص سوچا نہیں اس کے بارے میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، یہ جنہیں تم پوچھتے ہو اور تم اور تمہارے پہلے جو باپ دادا تھے، یہ سب میرے تو دشمن ہے سوائے رب العالمین کے۔ تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا کہ تمہارے اور جو معبود ہیں اور تمہارے آباء و اجداد کے جو معبود ہیں ان سے میری دشمنی ہے، میں ان کو اپنا دشمن سمجھتا ہوں، اور میرا کون ہے دوست؟ رب العالمین۔ کون ہے وہ؟ جس نے مجھے پیدا کیا، پھر وہی مجھے ہدایت دیتا ہے، اور وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، اور وہی ہے جو مجھے موت دے گا، پھر وہی مجھے زندہ کرے گا، اور وہی ہے جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا میری خطاؤں کو معاف کرے گا۔ اے میرے پروردگار،
تو مجھے حکمت عطا کر اور مجھے اپنے صالح بندوں میں شامل کر، اور میرے لیے بنا دے سچی ناموری پچھلے لوگوں میں، یعنی بعد میں آنے والی جو نسلیں ہیں ان میں میرا ذکر اچھے انداز میں، اور میرا نام یعنی وہ میرا نام عزت سے لے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور مجھے بنا دے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے، اور میرے والد کو بخش دے کہ کرن وہ گمراہوں میں سے ہے، اور مجھے رسوا نہ کرنا اس دن جب سب لوگ اٹھائے جائیں گے، اور جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے، سوائے اس کے جو آئے اللہ کے پاس نیک دل لے کر، قلب سلیم لے کر، یعنی سلامتی کے ساتھ، یعنی ایسی روح جو نیکیاں لے کر آئی ہوئی ہوگی وہ کامیاب ہوگی، اور جنت قریب لائی جائے گی متقین کے، اور جہنم بھی ظاہر کر دی جائے گی باغیوں کے لیے، اور ان سے کہا جائے گا کہاں ہے وہ جنہیں تم پوجا کرتے تھے اللہ کے سوا؟ کیا اب وہ تمہاری کچھ مدد کر سکتے ہیں یا تمہاری طرف سے کوئی بدلہ لے سکتے ہیں؟ پھر اوندے ڈال دیے جائیں گے اس جہنم میں، اور وہ سب گمراہ لوگ اور ابلیس کے لشکر بھی سب کے سب، اور وہ کہیں گے جبکہ وہ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑ رہے ہوں گے، اللہ کی قسم یقیناً ہم ہی تھے گلی گمراہی میں، جب ہم تمہیں تمام جہانوں کے پروردگار کے برابر ٹھہراتے تھے، اور نہیں گمراہ کیا ہمیں لیکن ان مجرموں نے۔ تو اب یہاں ہمارے لیے کوئی شفاعت کرنے والا نہیں، اور نہ کوئی مخلص دوست ہے، اور اگر ہمیں ایک مرتبہ لوٹنا نصیب ہو جائے تو ہم مومن بن جائیں گے، یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے لیکن ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں، اور یقیناً آپ کا رب بہت زبردست ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور نوح علیہ السلام کا قصہ پھر شروع ہو جاتا ہے کہ جھٹلایا نوح کی قوم نے رسولوں کو۔ اب یہاں سے آگے انبار رسول یعنی نبیوں کے قصے پھر دوبارہ سے شروع ہو رہے ہیں، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام۔ تو جھٹلایا نوح کی قوم نے رسولوں کو۔ یاد کرو ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے کہا تھا کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے؟ یقیناً میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول، بس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس پر تم سے کسی اجرت کا طالب نہیں ہوں، میری اجرت تو رب العالمین ہی کے ذمے ہے، بس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ انہوں نے کہا کیا ہم تمہاری بات مانیں جبکہ تمہاری پیروی کرنے والے تو گھٹیا لوگ ہیں، یعنی کہ کمزور لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں تمہاری پیروی کرنے والے، تو کیا ہم ان کی پیروی کریں، تمہاری پیروی کریں، ہم تمہاری بات مانیں، جبکہ تمہارے گروہ کے اندر تو کوئی بھی معزز بندہ ہے ہی نہیں۔ ان کے نزدیک معزز ہونا پیسے کی نشانی تھی، یعنی جس کے پاس پیسہ ہے وہی معزز ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ مجھے کیا علم کہ وہ کیا کام کرتے ہیں، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمہ ہے، کاش کہ تم لوگ شعور رکھتے، اور میں ان مومنوں کو دھتکارنے والا نہیں ہوں، میں تو بس ایک صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ انہوں نے کہا اے نوح اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے۔ تو نوح علیہ السلام نے فریاد کی اے میرے پروردگار، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، تو اب دو ٹوک فیصلہ فرما دے میرے اور ان کے درمیان، اور نجات دے دے مجھے اور میرے ساتھ جو میرے ساتھ ہیں ان کو بھی، اور ہم نے نجات دے دی اس کو بھی اور ان کو بھی جو ان کے ساتھ تھے ایک بھری کشتی میں، اور پھر ہم نے باقی سب کو غرق کر دیا۔ یقیناً اس میں نشانی ہے لیکن ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں، اور یقیناً آپ کا رب بہت زبردست ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یقیناً میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، بس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس پر کسی اجرت کا طالب نہیں ہوں، اور میری اجرت تو تمام جہانوں کے رب ہی کے ذمے ہے۔ کیا تم لوگ تعمیر کرتے ہو ہر اونچی جگہ پر ایک یادگار کھیلنے کو، اور تم بناتے ہو ایسے شاندار محل کہ شاید تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، جب تم کسی کی گرفت کرتے ہو تو ظالموں کی طرح گرفت کرتے ہو، یعنی جب تم کسی پر حملہ آور ہوتے ہو تو ظلم اور جبر کی انتہا کر دیتے ہو، بس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، اس کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں مدد پہنچائی ان چیزوں کے ذریعے جن کو تم جانتے ہو، یعنی تمہیں اتنا کچھ نوازا، مال دی، اولاد دی، اور خوشحالی دی ہے، اور اتنا بڑا رقبہ جو ہے وہ دیا ہے، زرخیز زمین دی ہے، تو لہٰذا تم اللہ کا شکر ادا کرو۔
اس نے تمہیں مدد پہنچائی چوپایوں اور بیٹوں کے ذریعے اور باغات اور چشموں کے ذریعے. مجھے تو اندیشہ ہے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا. تو قوم نے کہا اے ہود ہمارے لیے برابر ہے خواہ تم ہمیں نصیحت کرو یا نہ کرو. یہ کچھ نہیں ہے مگر پہلے لوگوں کی باتیں اور ہمیں کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا. چنانچہ انہوں نے اس کو جھٹلا دیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا. یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے لیکن ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا رب زبردست ہے نہایت رحم کرنے والی. اسی طرح قوم سمود نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی صالح نے انہیں کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو. یقیناً میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور میں تم سے اس پر کسی اجر کا طالب نہیں ہوں. میری اجرت تو تمام جہانوں کے رب کے ذمہ ہے. کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے ان نعمتوں میں یہاں امن سے ان باغات اور چشموں میں اور کھیتیوں اور نرم و ملائم گوشوں والی کھجوروں میں اور تم پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر بناتے ہو اتراتے ہوئے. بس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو اور مت مانو حد سے بڑھنے والوں کا حکم. اور جو لوگ زمین میں فساد مچاتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے انہوں نے جواب دیا اے صالح تم نہیں ہو مگر ایک سحر زدہ شخص ایک ایسا شخص جس پر جادو ہو گیا. تم نہیں ہو مگر ہمارے ہی جیسے ایک انسان تو لے آؤ ایک نشانی اگر تم سچے ہو. صالح نے کہا یہ اونٹنی ہے ایک دن اس کے پانی پینے کی باری ہے اور ایک معین دن کی باری تمہاری ہے. اور مت ہاتھ لگانا اس اونٹنی کو کسی برے ارادے سے ورنہ ایک بڑے دن کے عذاب تمہیں پکڑ لے گا. تو انہوں نے اس اونٹنی کی کوچے کاٹ دی پھر وہ ہو گئے پچھتانے والوں میں سے. بس ان کو آ پکڑا عذاب نے. یقیناً اس میں نشانی ہے لیکن ان کی اکثریت ماننے والی نہیں. اور یقیناً آپ کا پروردگار بہت زبردست ہے نہایت رحم کرنے والا ہے. اور اسی طرح جھٹلایا لوط کی قوم نے بھی مرسلین کو یعنی رسولوں کو جب کہا ان کے بھائی لوط نے کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو. بے یقیناً تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں. بس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو اور میں تم سے اس پر کسی اجرت کا طالب نہیں ہوں. نہیں ہے میری اجرت مگر تمام جہانوں کے رب کے ذمے. کیا تمام جہانوں میں تم ہی شہوت کے لیے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تم چھوڑ دیتے ہو جن کو تمہارے لیے پیدا کیا یعنی تمہاری بیویاں بلکہ تم تو حد سے بڑھنے والے ہو. انہوں نے کہا اے لوط اگر تم باز نہ آئے تو یہاں سے نکال دیے جاؤ گے. اس نے کہا کہ میں تمہارے ان طور طریقوں سے سخت بیزار ہوں. پروردگار تو نجات دے دے مجھے اور میرے گھر والوں کو اس عمل سے. تو ہم نے نجات دے دی لوط علیہ السلام کو بھی اور ان کے سب گھر والوں کو بھی سوائے اس بڑھیا کے جو پیچھے رہنے والی تھی یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو ایمان نہیں لائی تھی. پھر ہم نے اٹھا کر پٹک دیا باقیوں کو اور ہم نے برسائی ان پر ایک بارش تو بہت ہی بری تھی وہ بارش جو ان لوگوں پر برسی جنہیں خبردار کر دیا گیا تھا. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے لیکن ان کی اکثریت ماننے والی نہیں ہے. اور یقیناً آپ کا رب بہت زبردست ہے نہایت رحم کرنے والا. اور اسی طرح اصحاب الایکہ یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بات کی گئی ہے. اصحاب الایکہ کے لوگوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا جب کہا ان سے شعیب نے کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو. میں یقیناً ایک امانت دار رسول ہوں بس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور مجھ سے ڈرو اور میں تم سے کسی اجرت کا طالب نہیں ہوں. نہیں ہے میری اجرت مگر تمام جہانوں کے رب کے ذمے. پیمانوں کو پورا بھرا کرو اور خسارہ پہنچانے والوں میں سے مت ہو جاؤ اور وزن کیا کرو سیدھی ترازو کے ساتھ اور مت گھٹا کر دیا کرو لوگوں کو ان کی چیزیں اور مت پھرو زمین میں فساد مچاتے اور ڈرو اس سے جس نے تمہیں پیدا کیا اور پہلی مخلوق کو بھی. انہوں نے کہا کہ تم تو بس سحر زدہ لوگوں میں سے ہو اور تم نہیں ہو مگر ہمارے ہی جیسے ایک انسان اور تمہارے بارے میں ہمارا گمان غالب ہے کہ تم جھوٹوں میں سے ہو. تو گرا دو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا اگر تم سچے ہو. اس نے جواب دیا کہ میرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا تو انہیں آ پکڑا سائبان کے والے دن کے عذاب نے. یقیناً وہ ایک بڑے دن کا عذاب تھا یعنی قوم کے اوپر جو ہے وہ ایسا عذاب آیا یعنی پورا بادل ان پر چھا گیا ایک. اور یقیناً اس پہ ایک نشانی ہے لیکن ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں. اور اے نبی آپ کا رب بہت زبردست نہایت رحم کرنے والا ہے. اور یقیناً یہ قرآن تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے. یہاں پر نبیوں کے قصے جو ہیں وہ اختتام کو پہنچتے ہیں اور آگے اختتامی آیات ہے.
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے یہ قرآن جو ہے وہ نازل کیا ہے، اور کون لے کر آتا ہے اس کو؟ روح الامین، یعنی حضرت جبرائیل جو امانت دار فرشتے ہیں، آپ کے دل پر یہ نازل کرتے ہیں، لے کر آتے ہیں اللہ کے حکم سے، تاکہ آپ ہو جائیں خبردار کرنے والوں میں سے۔ اور یہ قرآن جو ہے یہ واضح عربی زبان میں ہے، اور یقیناً یہ پہلو کے صحیفوں میں بھی موجود ہے۔ کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں کہ اس کو جانتے ہیں علماء بنی اسرائیل؟ یعنی کفار کے لیے یہ بات کافی ہوتی کہ اس قرآن کو بنی اسرائیل جانتے، اور اگر ہم نے اس قرآن کو نازل کر دیا ہوتا کسی اجمی پر، یعنی کسی ایسے انسان پر جسے عربی نہیں آتی، اور وہ اسے پڑھ کر سناتا، تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آتے۔ اسی طرح ہم نے داخل کر دیا اس انکار کو مجرموں کے دلوں میں، وہ ایمان نہیں لائیں گے اس پر جب تک نہ دیکھ نہ لے کسی عذاب کو، تو وہ ان پر اچانک آئے گا اور انہیں یقین بھی نہیں ہوگا۔ اس وقت یہ کہیں گے کہ کیا ہمیں مہلت مل سکتی ہے؟ تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں؟ تو کیا آپ نے دیکھا اگر ہم انہیں چند سال اور بھی فائدہ دیں، پھر عذاب آ جائے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، تو کچھ کام نہیں آئے گا ان کے وہ سب کچھ جس سے وہ فائدہ پہنچائے جاتے ہیں۔ اور ہم نے کبھی کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس کے لیے خبردار کرنے والے تھے، یعنی پہلے ہم نے بھیجا رسولوں کو خبردار کرنے کے لیے، پھر ہم نے ان پر جو ہے وہ عذاب لے کر آئے یاد دہانی کے لیے، اور ہم ظالم نہیں ہیں۔ اور اس قرآن کو لے کر شیاطین نازل نہیں ہوئے، نہ تو ایسا کرنا ان کے لائق ہے اور نہ ہی اس کی استطاعت رکھتے ہیں۔ وہ تو وہی الہی کے حکم سننے سے بھی دور کر دیے گئے ہیں۔ تو مت پکارو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو، ورنہ تم عذاب پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور خبردار کیجئے اپنے قریبی رشتہ داروں کو۔ یہ حکم آیا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب آپ نے خفیہ دعوت و تبلیغ 3 سال کی تھی، تو اس کے بعد اللہ نے حکم دیا تھا کہ اب آپ دعوت و تبلیغ کا کام کیجیے اپنے رشتہ داروں میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان کے 45 لوگوں کو جمع کیا تھا دعوت و تبلیغ کے لیے، اور اپنے بازو جھکا کر رکھے ان کے لیے جو آپ کے پیروکار ہیں مومنین میں سے۔ پھر اگر یہ لوگ آپ کی نافرمانی کریں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں بری ہوں اس سے جو کچھ تم کر رہے ہو، اور اے نبی آپ بھروسہ کیجئے اس اللہ پر جو بہت زبردست ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، جو دیکھتا ہے آپ کو جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ دیکھتا ہے آپ کو جب آپ آنے جانے والوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے جانے کو سجدہ کرنے والوں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ تہجد کی نماز جب کے وقت جو ہے نا مسلمانوں کے گھروں کے پاس سے رات کو گزرتے تھے، دیکھتے تھے ان کو۔ تو یہاں پر اس چیز کے بارے میں بتایا، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کن پر اترا کرتے ہیں، یعنی کن پر اترتے ہیں شیاطین؟ وہ تو اترتے ہیں ہر جھوٹے گھڑنے والے گناہ گار پر، یعنی جو جھوٹا شخص ہے اس پر، اور وہ ڈال دیتے ہیں سنی سنائی باتیں، ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں، اور شورا کی پیروی تو گمراہ لوگ ہی کرتے ہیں۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہر وادی میں سرگرداں رہتے ہیں، اور یہ کہ وہ کہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں اور نیک عمل کیے اور کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، وہ بدلہ لیں ان کے بعد ان پر ظلم کیا گیا ہو، اور عنقریب یہ ظالم جان لیں گے کہ کس جگہ لوٹ کر جائیں گے، کس جگہ لوٹ کر جانا ہے۔ تو کفار کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں، تو اللہ نے اس کی نفی کی کہ شعرا کے پیچھے تو محض گمراہ لوگ ہی لگتے ہیں، اور وہی ان کی پیروی کرتے ہیں جن کے جو بھٹکے خیالات والے ہوتے ہیں اور خیالوں کی دنیا میں رہنے والے ہوتے ہیں، اور شعرا جو باتیں کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، یعنی شعرا جو آپ دیکھیں کہ شعر کہتے ہیں شاعر، تو ان کا آپ دیکھ لیں کہ حقیقت کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی جو بات وہ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ہوتی نہیں ہے، اور جو ہوتی ہے وہ کہتے نہیں ہے، یعنی ڈفرنس ہوتا ہے ان میں۔ آگے آغاز کرتے ہیں سورۃ النمل کا۔ اس صورت کے حوالے سے یہ بھی ایک مکی صورت ہے، اگین ہم مکی صورتوں کے موضوعات سیم ہی رہیں گے، بار بار جو اس سے کہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، ویسے ہی موضوعات جو ہے وہ مکی صورتوں کے آتے ہیں۔ مدنی صورتوں پہ پھر احکامات آتے ہیں، اس لیے مکی صورتوں کی اتنی تفصیل نہیں آ رہی، کیونکہ ہم شروع کی صورتوں میں اس کی تفصیل دیکھ چکے ہیں۔ اور نمل کا مطلب ہوتا ہے چونٹی،
اور اس میں واقعہ بھی آئے گا حضرت سلیمان علیہ السلام اور چوٹی کے، تو اس حوالے سے ہم انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آغاز اس بات سے کرتے ہیں کہ یہ توسین، یہ قرآن اور کتاب مبین کی آیتیں ہیں، یہ ہدایت اور خوشخبری ہے کن کے لیے؟ مومنین کے لیے۔ وہ مومن کے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہی ہے جو آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں۔ اور یقیناً وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم ان کے لیے ان کے اعمال کو خوبصورت کر دیں گے، بس وہ بھٹکتے پھریں گے۔ یعنی جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے، انہیں یہ لگے گا جو وہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا، اور یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت پہ سب سے زیادہ خسارے والے میں سے ہوں گے۔ اور اے نبی، یقیناً آپ کو یہ قرآن دیا جا رہا ہے ایک حکیم اور علیم ہستی کی طرف سے۔ یاد کرو جب موسیٰ نے کہا تھا اپنے گھر والوں سے کہ میں نے ایک آگ دیکھی ہے، میں وہاں سے تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آؤں یا کوئی دہکتا ہوا انگارہ لے آؤں، تب تم تاپ سکو، یعنی تب ہم اندازہ لگا لیں گے۔ اور تاپنے کا مطلب کہ یعنی یہ کہ تم سیکھ سکو گے، پھر ساتھ میں ہم رستے کا بھی تعین کر لیں گے۔ پھر جب وہ وہاں پہنچے تو انہیں پکارا گیا، بہت مبارک ہے جو اس آگ میں ہے، اور وہ اور جو اس کے آس پاس ہے، اور پاک ہے اللہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اے موسیٰ، یہ تو میں ہوں، اللہ بہت زبردست کمال حکمت والا ہے۔ اور اپنا عصا ڈالو زمین پر، تو جب اس نے اسے حرکت کرتے دیکھا، گویا وہ سانپ ہو، تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگ گیا اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا، یعنی ڈر کر حضرت موسیٰ بھاگ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اے موسیٰ ڈرو نہیں، میرے حضور رسولوں کے لیے کوئی خوف نہیں ہوتا، سوائے اس کے جس نے کوئی ظلم کیا، پھر اس نے بدل دیا برائی کو نیکی سے۔ تو یقیناً میں بہت بخشنے والا ہوں، مہربان ہوں۔ اور ذرا اپنا ہاتھ داخل کرو اپنی گریبان میں، وہ نکلے گا سفید چمکتا ہوا، بغیر کسی مرض کے۔ یہ دو نشانیاں فرعون اور اس کی قوم کے لیے 9 نشانیوں میں سے ہیں۔ یقیناً وہ بڑے نافرمان لوگ تھے۔ اور جب ان کے پاس ہماری آنکھیں کھول دینے والی نشانیاں آئیں، انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے، اور انہوں نے اس کا انکار کیا ظلم اور سرکشی کے ساتھ۔ جبکہ ان کے دلوں نے اس کا یقین کیا، تو دیکھ لو کیسا ہوا انجام مفسدوں کا۔ اور ہم نے یہاں سے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے کہ ہم نے حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام، حضرت سلیمان بیٹے ہیں، حضرت داؤد والد ہیں، ان دونوں کو ہم نے علم عطا کیا۔ ان دونوں نے کہا کہ کل شکر اور کل تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی۔ اور وارث ہوا سلیمان داؤد کا، اور اس نے کہا اے لوگو، ہمیں سکھا دی گئی ہے پرندوں کی بولیاں، اور ہمیں اللہ کی طرف سے ہر چیز عطا کی گئی ہے۔ تو حضرت سلیمان کو سب سے بڑی جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دی وہ دوسری مخلوقات کی زبان سمجھنا تھی۔ یقیناً یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اور جمع کیے گئے سلیمان کے معائنے کے لیے اس کے تمام لشکر، جنوں، انسانوں اور پرندوں میں سے، اسی طرح کی نئی جماعتوں میں منظم کیا جاتا تھا۔ یعنی ہر طبقے کے جو انسانوں کا اپنا ایک گروہ، جانوروں کا ایک گروہ، جانوروں میں بھی ہر جانوروں کا الگ الگ جو ہے وہ گروہ۔ جیسے کبھی آپ نے پریڈ دیکھی ہو، یہ چیز 23 مارچ کے اوپر لگتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں اکثر، تو وہ کیسے ہر ایک جو ہے وہ جماعتیں ہوتی ہیں، اور ڈفرینٹ جو ہے وہ ہوتے ہیں، کوئی ایک یہ نیوی کے ہیں اور یہ جو ہے وہ دوسرے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بٹالینز ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ہے وہ ہر ایک اپنے لشکر میں تمام کو جو ہے وہ اسی طرح سے جماعت میں بنایا ہوا تھا، یہاں تک کہ وہ چوٹیوں کی وادی میں پہنچے۔ جب اپنا لشکر لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام چوٹی کی وادی میں پہنچے، تو ایک چوٹی نے کہا اے چوٹیوں، تم سب اپنے بھیلوں میں گھس جاؤ، کہ یہ ایسا نہ ہو سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل کر رکھ دے، اور انہیں اس کا احساس بھی نہ ہو۔ یعنی تم چھوٹی سی ہو، اتنا بڑا لشکر لے کر وہ آ رہے ہیں، تو اگر کہیں تمہارے اوپر سے گزر گئے، انہیں تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تم مسلی گئی ہو۔ تو حضرت سلیمان خوش ہو کر مسکرائے۔ تو یعنی چوٹی کی بات جو آپ نے سمجھی، تو ایک ہوتا ہے کہ سامنے والا آپ سے بات نہیں کر رہا، لیکن آپ نے سامنے والے کی بات کو سمجھے، تو آپ کے چہرے پر ایک مسکراہٹ کا آنا، تو اس نے بات کے چہرے پر آئی۔ اس نے کہا ہے میرے پروردگار،
مجھے توفیق دے میں شکر ادا کروں تیری اس نعمت کا جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی، اور یہ کہ میں اچھے عمل کروں جن سے تو راضی ہو، اور مجھے داخل کرنا اپنی رحمت سے نیک بندوں۔ اور اس نے پرندوں کے لشکر کا جب معائنہ کیا تو کہا کہ کیا یہ بات ہے مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہے، کیا وہ غیر حاضر ہے؟ میں ان ہدہد کو بہت سخت سزا دوں گا یا انہیں ذبح کر ڈالوں گا، یا وہ میرے پاس کوئی واضح دلیل لے کر آئے۔ یعنی یہ جو اجتماعی حاضری تھی اس موقع پر ہدہد حاضر نہیں ہوئے اور یہ غیر حاضر ہے۔ یہ کہاں ہے؟ یا تو انہیں سزا دی جائے گی یا انہیں میں ذبح کر دوں گا، یا پھر میرے پاس نہ آنے کی ایک ٹھوس وجہ بتائیں۔ تو کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ ہدہد پہنچ گئے، تو اس نے کہا کہ میں نے وہ کچھ معلوم کیا ہے جو آپ کو معلوم نہیں، اور میں آپ کے پاس قوم سبا کے متعلق یقینی معلومات لے کر آیا ہوں۔ تو قوم سبا جو تھی وہ یمن کے علاقے میں آباد ایک قوم تھی، اور اس وقت اس کی حکومت ایک بلقیس نامی ملکہ تھی جو اس قوم پر حکمران تھی۔ تو ہدہد نے آتے ہی نا بتانا شروع کر دیا تاکہ ہماری پکڑ نہ ہو۔ تو میں نے ایک عورت کو ان پر حکومت کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور اسے ہر چیز دی گئی ہے، اور اس کا تخت بھی بڑا عظیم الشان ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ اس کو اور اس کی قوم کو کہ وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کو اللہ کو چھوڑ کر، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا اور انہیں روک دیا ہے سیدھے رستے سے، تو اب وہ رستہ نہیں پا رہے کہ وہ سجدہ نہیں کرتے اللہ کو جو نکالتا ہے اور چھپی ہوئی چیز کو آسمانوں اور زمین میں سے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور بہت بڑے عرش کا مالک ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا ہم قریب دیکھیں گے کہ تم نے سچ کہا یا جھوٹ، یعنی ہمیں پتہ لگ ہی جائے گا ہاں کہ تم واقعی سچی خبر لے کر آئے ہو بس اپنی غیر حاضری کے لیے کوئی بہانہ بنا رہے ہو اور سزا سے بچنے کے لیے۔ تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط دیا ہدہد کو کہ میرا یہ خط لے جاؤ، اسے ان کے پاس جا کر ڈال آؤ، پھر ان سے الگ ہو کر دیکھتے رہو کہ وہ کیا جواب دیتے۔ تو جاؤ میرا خط لے کر جاؤ، اور ملکہ کے آس پاس یا اس کے سونے کی جگہ پر یا کہیں پر اس خط کو رکھ دینا، اور پھر دیکھ رہا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے۔ تو ملکہ نے خط پڑھا تو فوری طور پر قوم کے بڑے بڑے سرداروں کو مشورے کے لیے جو ہے وہ دربار میں بلایا۔ تو اس نے کہا کہ اے میری قوم کے سرداروں، میری طرف ایک بہت عزت والا خط ڈالا گیا ہے، یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے، اور اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوا، اور یہی وہ صورت ہے جس میں 2 دفعہ بسم اللہ آئی۔ تو اس طرح قرآن میں 114 صورتیں 114 بسم اللہ ہے، اور سورت توبہ کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے۔ تو یہ واحد مقام ہے جہاں سورت کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ یہ کہ میرے مقابلے میں تم لوگ سرکشی نہ کرو اور تابع فرما ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ تو اب بلقیس نے کہا اے سردارو، میرے اس معاملے میں آپ لوگ مجھے کچھ مشورہ دیں۔ میرے کسی معاملے میں میں کسی معاملے میں جو ہے وہ حتمی فیصلہ نہیں کرتی جب تک کہ آپ لوگ موجود نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم طاقتور بھی ہیں اور زبردست جنگی صلاحیت والے بھی ہیں، اور فیصلے کا اختیار تو آپ کے پاس ہی ہے، باقی آپ دیکھ لیں جو بھی آپ حکم دیں گی ہم وہ کر لیں گے۔ تو ملکہ بلقیس نے کہا کہ جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس میں فساد برپا کر دیتے ہیں اور اس کے معزز لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور وہ ایسے ہی کرتے۔ تو میں ان کی طرف اپنی جو ہے وہ کچھ تحائف جو ہے وہ بھیجوں گی، پھر دیکھتی ہوں کہ کیا جواب آتا ہے۔ تو حضرت سلیمان کی خدمت میں قیمتی تحائف جو ہے وہ پیش کیے گئے۔ وہ صرف یہ دیکھنا چاہتی تھی ملکہ بلقیس کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دنیاوی یعنی مال و دولت کا حصول ان کا مقصد ہے یا اس سے آگے کوئی ان کا مقصد ہے۔ تو جب وہ وفد آیا سلیمان کے پاس، اس نے کہا کہ کیا یہ تم میری عیانت کرتے ہو مال و دولت سے؟ تو جو کچھ اللہ نے مجھے دیا وہ کہیں بہتر ہے اس سے جو کچھ اس نے مجھے دیا، اپنے ان تحائف سے تم خود ہی خوش رہو، یعنی یہ لے جاؤ مجھے نہیں چاہیے، تم لوٹ جاؤ اس کی طرف، تو ہم ان پر ایسے لشکروں سے حملہ آور ہوں گے جن کا مقابلہ ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا، اور ہم نکال باہر کریں گے انہیں اس ملک سے ذلیل کر کے، اور وہ خوار ہو جائیں گے۔
یعنی یا تو تمہیں مسلمان ہونا پڑے گا یا پھر تمہیں جو ہے وہ یہاں سے جانا پڑے گا۔ تو پھر اپنے درباریوں سے مخاطب ہوئی ہو کر سلیمان نے کہا، اے درباریوں، تم میں سے کون اس ملکہ کا تخت میرے پاس لائے گا اس سے پہلے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جائے۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ یقین تھا کہ ملکہ سبا جو ہے وہ ضرور آئے گی اور ضرور دین اسلام کو قبول کرے گی۔ تو لہٰذا جب وہ آئے تو اس کے آنے سے پہلے کون ہے جو اس کا تخت لا کر یہاں پر رکھتے، اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے تخت کو پہچانتی ہے یا نہیں پہچانتی، یعنی اس کی آزمائش ہو جائے تھوڑی سی۔ تو جنوں میں سے ایک دیو نے کہا کہ میں اسے آپ کے پاس لے آتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ اس مجلس سے اٹھیں، اور یقیناً میں اس لیے اس کام کی طاقت بھی رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ تو اسی طرح سے جنوں میں ایک طاقتور اور بڑے جن نے جو ہے وہ یہ بات کہی کہ میں لے کر آؤں گا۔ کہنے لگا وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا، یعنی حضرت سلیمان، کہ میں اسے آپ کے پاس نہیں، بلکہ ایک شخص نے کہا کہ میں اسے آپ کے پاس لے کر آتا ہوں اس سے قبل کہ آپ کی نگاہ پلٹ کر آپ کی طرف آئے، یعنی آپ اپنی پلک جھپکے یا پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت آپ کے سامنے موجود ہوگا۔ پھر جب اس نے دیکھا اسے اپنے سامنے رکھا ہوا، اس نے کہا یہ میرے رب ہی کے فضل سے ہے۔ یعنی حضرت سلیمان اس پر اترائے نہیں کہ واہ میری جو قوم ہے یا میری جو لشکر ہے وہ اتنا یہ کام کر رہا ہے، بلکہ انہوں نے کیا کیا کہ وہ اس چیز پر جو ہے وہ انہوں نے شکر ادا کیا تاکہ وہ آزمائے کہ کیا میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ یعنی اللہ نے مجھے یہ فضل اس لیے دیا ہے کہ وہ دیکھے کہ میں شکر گزار ہوتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، اور جو کوئی شکر کرے گا تو وہ اپنے ہی بھلے کے لیے کرتا ہے، اور جو کوئی ناشکری کرتا ہے تو میرا رب یقیناً بے نیاز ہے، بہت کرم والا ہے۔ تو سلیمان نے کہا اس کے لیے اس کے تخت کی ہیبت ذرا بدل دو، یعنی تھوڑا سا تخت جو ہے نا اس کا بدل دو آزمانے کے لیے ظاہری، ہم دیکھیں کہ وہ پہچان پاتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہوتی ہے جو نہیں پہچان پاتے۔ پھر جب وہ آئی تو اس سے کہا گیا کیا اسی طرح کا ہے آپ کا تخت؟ اس نے کہا یہ تو گویا وہی ہے، اور ہمیں اس سے پہلے ہی علم ہو چکا تھا اور ہم اسلام لا چکے، یعنی میں تو اسلام لے آئی ہوں۔ اور سلیمان علیہ السلام نے اسے روک دیا اس سے جس کو وہ پوچھتی تھی اللہ کے سوا، وہ ایک کافر قوم میں سے تھی۔ اس سے کہا گیا کہ اب محل میں داخل ہو جاؤ۔ تو جب اس نے اس کے فرش کو دیکھا تو اسے گہرا پانی سمجھا، یعنی فرش جو ہے وہ شیشے کا چکنا فرش تھا، اور ملکہ سبا نے جب اس میں اپنا عکس دیکھا تو یہ سمجھی کہ پانی ہے، تو پانی سمجھ کر اس نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا تھوڑا اوپر کر لیا، جیسے ہم اکثر کہیں پانی ہو تو ہم تھوڑا سا اوپر کر لیتے اپنی شلوار کو کہ کہیں وہ گیلی نہ ہو، اور پھر ہم اس سے گزرنے لگتے، تو ملکہ سبا کو اس طرح سے بھولیکا لگا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ تو ایسا محل ہے کہ جو شیشے کا ہے۔ اس نے کہا ہے میرے پروردگار، یقیناً میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ کی اطاعت اختیار کی ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور ہم نے بھیجا تھا اس قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو کہ تم اللہ کی بندگی کرو، تو اس پر وہ لوگ دو گروہ بن کر آپس میں لڑنے لگے۔ اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، تم لوگ کیوں جلدی کرتے ہو برائی کے لیے بھلائی کے سے پہلے؟ تم لوگ اللہ سے مغفرت کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ انہوں نے کہا کہ ہم منحوس سمجھتے ہیں تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو۔ اس نے کہا کہ تمہاری نحوست کا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو آزمائے جا رہے ہو۔ اور اس شہر میں 9 بڑے سردار تھے، وہ زمین میں فساد بچاتے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم سب آپس میں اللہ کی قسم کھا کر وعدہ کرو کہ ہم لازماً رات کو حملہ کریں گے صالح علیہ السلام پر اور اس کے گھر والوں پر بھی۔ ہم اس کے وارث سے کہہ دیں گے کہ ہم تو اس کے گھر والوں کے قتل کے وقت موجود ہی نہیں تھے، اور ہم بالکل سچے۔ یعنی سب سرداروں نے مل کر فیصلہ کیا کہ صالح علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ انہوں نے ایک چال چلی اور ہم نے بھی ایک چال چلی، اور انہیں پتہ بھی نہ چلا۔ تو دیکھ لو کیا انجام ہوا اس کی چال کا، ہم نے انہیں اور ان کی پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ تو یہ ان کے گھر ہیں جو ویران پڑے ہیں اس ظلم کے سبب جو انہوں نے کیا۔ یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے۔
اور ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی تھی۔ اور لوط کو بھی ہم نے بھیجا تھا جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کیا تم گندے کام کرتے ہو اور تم دیکھتے بھی ہو، کیا تم مردوں کا رخ کرتے ہو شہوانی شہوت رانی کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم تو بڑے ہی جاہل لوگ ہو۔ تو اس کی قوم کا کوئی جواب نہیں تھا مگر یہ کہ انہوں نے کہا باہر نکال کرو لوط کے گھر والوں کو اپنے شہر سے، یہ بڑا نیک بنتا ہے۔ تو ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کے، جس کے بارے میں ہم نے طے کیا تھا کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی۔ اور ان کے اوپر ہم نے ایک بارش برسائی، تو بہت ہی بری بارش تھی جو ان لوگوں پر برسائی گئی جن کو خبردار کیا گیا تھا۔ آپ کہہ دیجئے کہ کل حمد اور کل شکر اللہ کے لیے ہے اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جن کو اس نے چن لیا۔ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جو شریک ٹھہراتے ہیں جن کو یہ؟ بھلا کون ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے سے ہم نے پر رونق باغات اگائے۔ تمہارے لیے ممکن نہیں تھا کہ ان کے درختوں کو خود اگا سکتے، کیا کوئی اور معبود بھی ہے اللہ کے ساتھ؟ بلکہ یہ لوگ جو حق سے منہ موڑ رہے ہیں۔ بھلا کس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا اور پھر اس میں رواں کر دیے اس کے اندر دریا اور ندیاں، اور بنائے اس کے لیے پہاڑ اور بنایا دو دریاؤں کے درمیان کوئی پردہ؟ کیا کوئی اور معبود بھی ہے اللہ کے ساتھ، یعنی جو یہ کام کر سکتا ہے؟ کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ ایسا کام کوئی اور ہستی کر ہی نہیں سکتی، اللہ کی ذات ہی کر سکتی، لیکن پھر بھی تم علم نہیں رکھتے۔ بھلا کون ہے جو سنتا ہے ایک مجبور و لاچار کو جب وہ اس کو پکارتا ہے اور اس کی تکلیف دور کرتا ہے؟ یعنی کون مجبور کی پکار کو سنتا ہے اللہ کے علاوہ؟ اور کون ہے جو ہماری تکلیفوں کو دور کرتا ہے؟ اور جو تمہیں جانشین بناتا ہے، کون ہے جس نے تمہیں جانشین بنایا؟ یعنی تمہاری ایک نسل کے بعد دوسری نسل کو جو ہے وہ کھڑا کیا، تمہیں جانشین بنایا زمین میں۔ کیا کوئی اور معبود بھی ہے اللہ کے ساتھ؟ بہت کم ہے لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ بھلا کون ہے جو تمہیں رستہ دکھاتا ہے خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں، اور کون بھیجتا ہے ہواؤں کو بشارت دیتی ہوئی اپنی باران رحمت کے آگے آگے؟ کیا کوئی اور معبود بھی ہے اللہ کے ساتھ؟ بہت بلند و بالا ہے اللہ اس شرک سے جو تم لوگ کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیات کے اندر پہلے تو سوال کرتے ہیں اور ساتھ ہی میں پھر اس کا جواب بھی دے رہے۔ کون ہے جو تمہیں پیدا کرتا ہے؟ اور بھلا کون ہے جو ابتدا میں پیدا کرتا ہے مخلوق کو پھر اس کا اعادہ کرتا ہے؟ اور کون ہے جو تم لوگوں کو رزق دیتا ہے؟ آسمانوں اور زمین سے کیا کوئی اور معبود بھی ہے اللہ کے ساتھ؟ آپ کہیے کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ آپ کہہ دیجئے کہ جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، جو کچھ بھی، کسی کو غیب کا علم نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا، کب موت آئے گی، انہیں یہ بھی نہیں پتا، بلکہ تھک ہار کر رہ گیا ان کا علم آخرت کے بارے میں۔ جتنا مرضی سائنس آگے چل جائے لیکن جو آخرت کی حقیقت ہے اس کو نہیں سمجھ پا رہے، بلکہ اس کے بارے میں وہ شک میں ہی ہے اور اسی کی طرف وہ اندھے ہو چکے ہیں۔ اور یہ کافر کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مٹی مٹی ہو جائیں گے تو ہمیں پھر سے نکالا جائے گا؟ یہی وعدہ ہے ہم سے بھی کیا گیا اور اس سے پہلے ہمارے آباء و اجداد سے بھی کیا گیا تھا، یہ کچھ نہیں مگر پہلے لوگوں کی کہانیاں۔ آپ کہیے کہ ذرا گھومو پھرو زمین میں اور دیکھ لو کہ کیسا انجام ہوا مجرم قوم کا، اور اے نبی آپ ان پر رنجیدہ نہ ہو اور جو چالے یہ چل رہے ہیں اس پر اپنے دل کو تنگ بھی نہ کریں۔ اور پھر وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر آپ سچے ہیں؟ آپ کہہ دیجئے کہ ہو سکتا ہے جس چیز کی تم جلدی مچا رہے ہو اس کا کچھ حصہ تمہارے قریب ہی آ لگا ہو، اور یقیناً آپ کا رب بڑے فضل والا ہے لوگوں کے حق میں، لیکن ان کی اکثریت شکر نہیں کرتی۔ اور یقیناً آپ کا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ اور نہیں ہے کوئی پوشیدہ چیز آسمان اور زمین میں مگر وہ ایک روشن کتاب کے اندر موجود ہے۔ یقیناً یہ قرآن کھول کر بیان کر رہا ہے بنی اسرائیل پر اکثر وہ باتیں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے، اور یقیناً یہ قرآن ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے اہل ایمان کے حق میں، اور یقیناً آپ کا رب فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان اپنے حکم سے، اور وہ زبردست ہے سب کچھ جاننے والا۔ تو اے نبی آپ بھروسہ کیجئے، یقیناً آپ ہی پر حق واضح ہے، البتہ
آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ ہی بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر جا رہے ہو۔ ایک ایسا شخص کہ جو بہرا ہے، سن نہیں سکتا، اور وہ آپ کی طرف سے منہ موڑ کے جا چکا ہے، اب آپ اس کو کیسے سنائیں گے؟ آپ پیچھے کھڑے ہو کر جتنا مرضی چیختے رہے، چلاتے رہے، بولتے رہے، ایک عام انسان ہے، آپ جتنا مرضی اس کو بلاتے رہے، اس کو خطرہ آگے آ رہا ہے، اس کو اس سے آگاہ کرتے رہے، وہ سنے گا ہی نہیں کیونکہ وہ بہرا ہے۔ اور نہ ہی آپ اندھوں کو اس گمراہی سے پھیر کر راہ راست پر لے کر آ سکتے ہیں۔ آپ نہیں سنا سکتے مگر صرف ان کو جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ فرما برداری کی روش اختیار کرتے ہیں۔ جب ان پر ہماری آیات واضح ہو جاتی ہے تو ہم نکالیں گے ان کے لیے زمین سے ایک جانور جو ان سے کلام کرے گا کہ لوگ ہماری نشانیوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ تو یہاں پر قیامت کی آخری علامات میں سے دابت الارض ایک جانور ہے جو زمین سے نکلے گا، ایک بہت بڑا جانور، ایک ہی جانور، مطلب ایک ہی ہوگا، ایسے جھنڈ میں یا مجمع میں نہیں۔ اور یہ جانور جو ہے قیامت کی آخری علامات میں سے ایک ہے، اور احادیث کے مطابق سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد جو کوہ صفا پہاڑی ہے وہ پھٹے گی اور اس میں سے پھر یہ جانور نکلے گا۔ اور ذرا تصور کرو اس دن کا جس دن ہم جمع کریں گے ہر امت میں سے ایک فوج ان لوگوں میں سے جو ہماری آیات کو جھٹلاتی ہے، پھر ان کی درجہ بندی کی جائے گی، یہاں تک کہ جب وہ سب آ جائیں گے اللہ فرمائے گا کہ تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا حالانکہ تم نے ان کا علمی احاطہ نہیں کیا تھا، یا تم لوگ کیا کرتے رہتے ہیں، اور واقع ہو جائے گی ان پر بات اس لیے کہ وہ ظلم کے مرتکب ہوئے تھے، چنانچہ وہ بول نہیں سکیں گے۔ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے بنایا رات کو تاکہ وہ اس میں آرام کرے اور دن کو روشن؟ یقیناً اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو گھبرا اٹھیں گے وہ سب جو آسمان اور زمین میں ہے، سوائے ان کے جنہیں اللہ نے محفوظ کر لیا۔ تو کچھ ایسے لوگ ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ محفوظ کر لیں گے اور سب حاضر ہو جائیں گے اور اس کے آگے عاجزی کے ساتھ۔ اور تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو اور سمجھتے ہو کہ وہ خوب جمے ہوئے ہیں زمین پر، لیکن اس دن وہ چلیں گے جیسے بادل چلتے ہیں۔ یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو محکم بنایا، یقیناً وہ ہر اس چیز سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ جو کوئی بھی اس دن نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر صلہ ہوگا اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے، اور جو کوئی بھی برائی لے کر آئے گا تو ایسے لوگوں کے منہ آگ میں اوندے کر دیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ تمہیں بدلے میں وہی دیا جا رہا ہے جو تم کرتے ہو۔ دیکھو مجھے تو یہی حکم ہوا ہے کہ میں بندگی کروں اس شہر کے رب کی جسے اس نے محترم بنایا، اور اسی کے اختیار میں ہر وہ چیز، اور مجھے حکم ہوا کہ میں شامل ہو جاؤں نیکی کرنے والوں میں سے، اور یہ کہ میں تلاوت کروں قرآن کی، اور جو کوئی ہدایت پائے گا وہ اپنے ہی بھلے کے لیے ہدایت پائے گا، اور جو کوئی گمراہی کی روش اختیار کرے گا تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں، اور آپ کہہ دیجئے کہ کل حمد اور کل ثنا اللہ کے لیے، ان قریب وہ تمہیں اپنی آیات دکھائے گا تو تم انہیں پہچان لو گے، اور آپ کا رب غافل نہیں ہے اس چیز سے جو تم کر رہے ہو۔